السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَإِلَى ثمود ثمود ہمیشہ ذہن میں رکھیں، سا اور سین میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سا سٹی کے بغیر ہوتا ہے، وَإِلَى اور ثمود، وَإِلَى اور طرف ثمود کی اخاہم ان کے بھائی صالح کو بھیجا، قال اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، مالکم نہیں ہے تمہارے لیے، مالکم من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا، ہوا اسی نے، انشأکم من الارض پیدا کیا تمہیں زمین سے، واستعمرکم اور آباد کیا تمہیں، فیہا اس میں، فاستغفروہ سو تم بخشش مانگو اسی سے، ثم پھر توبو تم سب توبہ کرو، الیہ اسی کی طرف، ان ربی بے شک میرا رب، قریب مجیب، پہ آ کے ہم نے قلقلہ کرنا ہے، قریب مجیب، ٹھیک ہے، تو قریب ہے، مجیب قبول کرنے والا ہے۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ صالح علیہ السلام کون تھے؟ صالحہ، سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اور یہ صالح جو ہے نا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ہود کی طرف ہود کو بھیجا، قوم عاد کی طرف ان کو بھی بھائی کہا، اب بھائی کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ بھی ان کی قوم کے ایک فرد تھے، ایسے ہی حضرت صالح علیہ السلام بھی سمود کے قوم کے ایک فرد تھے، اس لیے بھی ان کے بھائی کہا انہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے ہم نے سمود کی طرف بھیجا، یہ قوم کہاں واقع تھی، کہاں ان کی لوکیشن کیا تھی، کس جگہ پر رہتی تھی؟ یہ قوم تبوک اور مدینہ کے درمیان مدائن صالح میں رہائش پذیر تھی، اور یہ قوم عاد کے بعد آئی ہے، پہلے عاد آئے ہیں اس کے بعد سمود آئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو یہاں بھی سمود کا بھائی کہا گیا، یہ انہی کے خاندان اور قبیلے کا ایک فرد تھے، اور ایک جگہ پر کہا رسول من انفسہم، یعنی ان کی جانوں میں سے ایک رسول، مطلب یہ کہ وہ انہی انسانوں میں سے تھے، وہ انسان تھے تو نبی بھی یا رسول بھی انسان ہی تھے۔ اور اس کے بعد کہا کہ انہوں نے آ کے کیا کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی ابتداً تمہیں زمین میں اس نے پیدا کیا، اور وہ اللہ ہی ہے جو اکیلا ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے، یعنی صالح علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی ہے، اور اس کے بعد کہا کہ پھر اللہ کی طرف توبہ کرو، میرا رب بہت قریب ہے، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ وَالَّذِي مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ، یہ تو ہے کہ اس نے تمہیں زمین سے بنایا اور تمہیں اس میں آباد کیا۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا، آدم کو، تو آپ نے سنا تھا کہ مختلف جگہوں سے مٹی لی تھی، مختلف فرشتوں کو بھیجا، سب نے رونا دھونا دیکھ کے واپس چلے گئے، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور زمین روتی چیختی چلاتی رہی، لیکن اس نے کوئی اس کی پرواہ نہیں کی، لے کر چلے گئے، تو اس زمین سے آدم کو بنایا۔ اب وہ ہمارے باپ آدم کو جس مٹی سے بنایا گیا، ہم بھی اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں آباد کیا، یعنی
انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور مٹی میں ہی انسان نے رہنا ہے اور مٹی میں مرنے کے بعد جانا ہے اور مٹی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور مٹی سے بنا کر جو کھاتے پیتے ہیں وہ بھی مٹی سے ہی ہے، جو پہنتے ہیں اب وہ بھی مٹی سے ہی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب زمین ہی سے، جو کچھ بھی ہوتا ہے زمین سے ہوتا ہے، مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ہمارا زمین سے ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہا وہ سننے والا ہے، قریب قریب ہے، مجیب دعاؤں کا قبول کرنے والا اللہ، کہیں کہا اللہ سمیع ہے اور یہاں کہا مجیب ہے، آپ جب اللہ کو پکارتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ قالو یا صالح، انہوں نے کہا اے صالح، قد یقیناً کنتا تو تھا، فینا ہم میں مرجوًا امیدوں کا مرکز، قبل ھذا اس سے پہلے، اتنہانا کیا تو روکتا ہے ہمیں، ان نعبدا کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، وَإِنَّا اور بے شک ہم لفی شکن یقیناً ہم شک میں ہیں، مما اس سے جو تدعونا تو دعوت دیتا ہے ہمیں، الہی اس کی طرف، مریب بے چین رکھنے والے شک میں۔ انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادت سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمیں اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ پیغمبر اپنی قوم میں چونکہ اخلاق و کردار اور امانت و دیانت میں سب سے ممتاز ہوتا ہے ایسا، کیونکہ نبی بچپن سے ہی امانت دار، دیانت دار اور اخلاق اور کردار میں اعلیٰ صفات کا حامل ہوتا ہے، اس لیے قوم کی اس سے کچھ امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں، اچھی اچھی امیدیں بھی قوم نے لگائی ہوتی ہیں، اور اسی اعتبار سے حضرت صالح کی قوم نے بھی ان سے یہی کہا کہ ہم نے آپ سے کچھ امیدیں لگائی تھیں، لیکن دعوت و توحید دیتے ہی ان کی امیدوں کا یہ مرکز ان کی آنکھوں کا کانٹا بن گیا اور اس دین میں شک کا اظہار کیا جس کی طرف حضرت صالح انہیں بلا رہے تھے، یعنی دعوت توحید یا دین توحید۔ گویا توحید کا درس ہر دور کے لوگوں کے لیے بہت تلخ قسم کا رہا، سمجھتے رہے کہ شاید یہ کوئی تلخ حقیقت ہے جس کی طرف نبی ہمیں بلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا قالا اس نے کہا، آگے سے حضرت صالح کیا کہتے ہیں، یا قومی ارأیتم اے میری قوم کیا تم نے دیکھا غور کیا، ان کنتم دونوں میں اخفا کریں گے، ان اگر کنتم میں ہوں علی بینۃ واضح دلیل پر، من ربی بینۃ من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے دی مجھے، منہ اپنی طرف سے، رحمت، فمن ینصرنی تم کون میری مدد کرے گا، من اللہ اللہ کے عذاب سے، ان اگر عصیتہ میں نافرمانی کروں اس کی، فما پس نہیں تزیدوننی تم زیادہ دو گے مجھے، غیر تخسیر سوائے گھاٹے کے، تخسیر خسارے کے سوا کچھ نہیں دو گے، یعنی گھاٹے کے سوا کچھ نہیں دو گے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ حضرت صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اب یہاں دیکھیے میں واضح دلیل پر ہوں جو اس نے مجھے عطا کی ہے، وہ آتانی جو اس نے مجھے عطا کی ہے، بینہ سے مراد کھلی دلیل اور رحمت سے مراد نبوت ہے، میں واضح دلیل پر ہوں۔ وہ واضح دلیل کیا تھی؟ نبوت، یعنی واضح دلیل اور رحمت سے مراد نبوت ہے، اور بینہ سے مراد وہ معجزہ یا معجزات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے پیغمبر کے ذریعے پیغمبر کی تصدیق کے لیے ظاہر کرواتا ہے، اور یہ حجت و براہین اور نبوت اگرچہ یقینی اور متحقق الوقوع تھی، لیکن حضرت صالح نے اسے یہ شک کے لفظ
کہ اگر میں کا لفظ بیان کیا ہے کہ اگر میں ہوں، تو یہ اگر میں ہوں یعنی یہ لفظ جو ہے نا کس کے ان کنتُ، اگر میں ہوں، یہ یعنی شک کے لفظ میں بیان کیا ہے، تو یہ دراصل مخاطب قوم کے اعتبار سے ہے، کیونکہ وہ شک میں مبتلا تھی، تو کہا کہ اگر میں کسی واضح دلیل پر ہوں، نبی کو تو پتہ ہے کہ حقیقت میں لیکن وہ قوم کے لوگ شک میں تھے، تو ان کے لحاظ سے وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر میں اس واضح دلیل پر ہوا تو بھی میں ایسا کروں گا. اور ورنہ حضرت صالح کو تو کسی قسم کا شک نہیں تھا، کہ شک تھا کسی نبی کو کسی قسم کا شک نہیں ہوتا. اور اس کے بعد کہا کہ پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی، نافرمانی سے مراد ہے کہ اگر میں تمہیں حق کی طرف اور الہ واحد کی عبادت کی طرف بلانا چھوڑ دوں جیسا کہ تم چاہتے ہو، تو پھر کون ہے ان اسیتوہ فلا تزید فما تزیدوننی غیر تقصیر، تم گھاٹے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، یعنی میرا تم نقصان ہی بڑھا رہے ہو. اس کے بعد ہے وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیۃ عظیم نشانی، فَذَرُوهَا تو تم چھوڑ دو اسے، تأکل کھاتی پھرے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها اور نہ تم سب چھونا اسے، بسوء برائی کے ساتھ، فیاخذکم ورنہ پکڑے گا تمہیں، عذاب قریب ایک قریب کا عذاب یعنی جلد کا عذاب. پھر بھی کہا انہوں نے کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچانا، کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا. اب یہاں دیکھیے یہ وہی اونٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر، انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے اس چٹان کے اندر سے اونٹنی نکلے، تو ان کے کہنے کے مطابق ان کی آنکھوں کے سامنے یا ایک چٹان سے وہ برآمد اللہ تعالیٰ نے کر لی، اسی لیے اسے ناقۃ اللہ کا لفظ بولا گیا اس کے لیے. ناقۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، کیونکہ یہ خالص اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر خلاف عادت طریقے سے، عام طور پر اونٹنی پہلے وہ پیدا ہوتی ہے، اس کی ماں پریگننٹ ہوتی ہے، پھر وہ اونٹنی یعنی وہ ایک بچیا کی صورت میں پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ پلتی ہے، بڑھتی ہے، پروان چڑھتی ہے، کوئی 3-4 سال بڑھتی پھر وہ دودھ دینے کے یعنی خود ماں بنتی ہے تو دودھ دینے کے قابل ہوتی ہے. لیکن یہ والی اونٹنی ایسا نہیں تھی، یہ خلاف عادت تھی، ان کے مطالبے پر چٹان کے اندر سے یا پہاڑ کے اندر سے نکلی ان کی آنکھوں کے سامنے، اور پھر وہ کھاتی پیتی تھی، دودھ بھی دیتی تھی، پانی اتنا پیتی تھی جتنا سارا دن ان کے سارے جانور قوم کے پیتے تھے، اتنا پانی وہ اکیلی ایک دن میں پی جاتی تھی. اور جتنے ان سب کے جانور، اونٹنیاں اور باقی سب جتنا ان کا دودھ دیتے تھے جو ان کو کافی ہوتا تھا، اتنا وہ اکیلی ایک دن میں دودھ دے دیتی تھی. تو یہ ایک کیا تھی، خلاف عادت طریقے سے تھی یہ. اور حضرت صالح نے کہا کہ اسے تم نے ہاتھ نہیں لگانا، یعنی اسے تکلیف نہیں پہنچانی، ورنہ تم عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے. اس کے بعد کہا فعقروها، یہیں سے ہے فعقروها، تو انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی اس کی. فقالا، تو اس نے کہا تمتعوا، تم سب فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، ثلاثۃ ایام 3 دن، ذالک یہ وعد وعدہ ہے، غیر مکذوب نہیں جھوٹ بولا گیا. حضرت صالح کہنے لگے کہ پیچھے کہا تھا کہ تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے. اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ لو، 3 دن تک تم یہاں رہ سکتے ہو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے. پھر جب آ گیا امرونا، ہمارا عذاب، نجینا، ہم نے نجات دی، صالحا والذین، صالح کو اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے،
معہو اس کے ساتھ برحمت منا رحمت سے اپنی طرف سے، ومن خزی یومئذ اور رسوائی سے اس دن کی یعنی قیامت کے دن کی رسوائی سے، ان ربک اور بے شک تیرا رب هو القوی العزیز وہی نہایت طاقتور بہت زبردست ہے۔ ان کو اٹھائیے۔ پھر جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس عذاب سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی، یقیناً تیرا رب نہایت قوی اور غالب ہے۔ اس کے بعد وَأَخَذَ الَّذِينَ، یہی ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ظلموا الصَّيْحَةُ جنہوں نے ظلم کیا، کس نے پکڑا انہیں؟ صیحہ نے، صیحہ چیخ نے، فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے فی دیارہم جاثمین اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگاڑ نے، چیخ نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے۔ اب یہاں دیکھیے ظالموں کو بڑے زور کی چنگاڑ نے آ دبوچا، یہ عذاب صیحہ چیخ زور کی کڑک کی صورت میں آیا۔ بعض کے نزدیک یہ حضرت جبریل کی چیخ تھی اور بعض کے نزدیک آسمان سے آئی تھی، جس سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے تھے اور ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ ہی بونچال، رجفہ، زلزلہ آ گیا، جس سے سب کچھ تہ بالا ہو گیا، نیچے کی حصہ اوپر، اوپر کا حصہ الٹ پلٹ سب کچھ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں کہتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ یعنی انہیں زلزلے نے آپ پکڑا۔ زلزلے میں کیا ہوتا ہے؟ زمینیں پھٹ جاتی ہیں، لوگ اندر دھنس جاتے ہیں، مکان کے مکان، بلڈنگز کے بلڈنگز نیچے زمین میں دھنس جاتی ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں تو چھتیں گر جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا غور کریں، جب وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے تو ایسے لگا کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا گویا کہ نہ رہے تھے وہ سب ان میں، ایسے لگا جیسے وہ گھروں میں رہتے ہی نہیں تھے۔ الا خبردار ان ثمودن کفروا بے شک ثمود نے کفر کیا ربہم اپنے رب سے، الا خبردار بعدل ثمود دوری ہے ثمود کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ ہے ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ اگر ہو کہ قوم ثمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان ثمودیوں پر پھٹکار ہے۔ اب یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا خود ہی بتا دیا کہ انہوں نے کفر کیا تھا اپنے رب کا، اور جب عذاب آیا تو ایسے ہو گئے جیسے ان پر کبھی ان گھروں میں آباد ہی نہیں تھے، سب کچھ ختم کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا، حرف غلط کی طرح۔ آپ کچھ لکھ رہے ہو تو ہر غلط حرف جو لکھا جاتا ہے کیسے اس کو ریموو کر دیتے ہیں، حرف غلط کی طرح ایسے مٹا دیا جیسے کبھی وہ یہاں آبادی نہیں تھے۔ تو یہ تھا ہمارا یہ رکوع۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔